دعوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے۔ جان بھی دینی پڑے تو بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شاہ عباسی۔ quran.com آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا۔ آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا ہے۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے، جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں، یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار، یہ روپیہ ٹکا، یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے، پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے، لگانے میں مزہ آئے۔ ابھی تو بچانے کے مزے ہیں، پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا، لٹانے کے مزے دے گا، تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی۔ اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے، بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے، سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے۔ شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گا۔ تو بھائیو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو، قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو، کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رول آتا ہے، آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے؟ ایک پیپر آتا ہے، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے؟ بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا، کیا آیا ہے، کیا آیا ہے؟ شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا کرو، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہتا ہوں، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، ہر روپ میں کیا جان بھر دی، ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے، اللہ کے واسطے اسے پڑھو، خود پڑھو، خود پڑھو۔ آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے، سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا، نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے، راستے کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور میرے نبی کی زندگی، یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں، اور میرے نبی کے صحابہ یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی، راستہ مل جائے۔ او جی واہ جی واہ، بڑا بڑا چودھری آیا بھائی، حد ہو گئی۔ اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، پہلا ہوتا ہے رحمت، دوسرا ہے مغفرت، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی۔ میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے
ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم، 10 سے زوال تک کا ٹائم، زوال سے پہلے پہلے، جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ایندھن جلتا ہے، بھوک اور پیاس سے اندر میں